جب نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور تھا، آپ کی ظاہری زندگی تھی، تو اس وقت بھی بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ اور عیسائیوں نے بیت المقدس کہاں سے حاصل کیا تھا؟ تو عیسائیوں نے بیت المقدس یہودیوں سے حاصل کیا تھا، اور یہودی اور عیسائیوں کے درمیان اتنی خطرناک جنگ ہوتی تھی کہ بیت المقدس کے قرب و جوار میں خون ہی خون نظر آتا تھا۔ ٹائٹس نام کا ایک عیسائی بادشاہ، جس نے پورے بیت المقدس پر اینٹ کی اینٹ بجا دی تھی، اور اس وقت جتنے یہودی وہاں پر آباد تھے بیت المقدس کے قرب و جوار میں، تو اس بادشاہ نے سب کو قتل کرا دیا تھا۔ پھر عیسائیوں کا قبضہ ہوا تھا بیت المقدس پر۔ کتنے بڑے بڑے عیسائی بادشاہ بیت المقدس پر آئے، اور صرف انہوں نے ظلم ہی کیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ اور یہ تاریخ چلتی ہی رہتی تھی، کبھی عیسائی کی حکومت ہوتی تھی، کبھی یہودیوں کی حکومت ہوتی تھی مسجد اقصی پر۔ عیسائیوں نے کئی سالوں تک اپنا جھنڈا بیت المقدس پر پھیلایا، اپنا جھنڈا گاڑ دیا، اور کئی سالوں تک یہ چلتا ہی رہا۔ اور عیسائیوں نے یہودی کے انٹری کو بیت المقدس پر بینڈ کر دیا تھا، اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ کوئی یہودی آس پاس میں نظر بھی نہ آئے، اگر کوئی نظر آ جائے تو اس کو وہیں پر گولی مار دی جائے۔ اور اگر آپ بیت المقدس کو چھوڑ دیں، آپ فلسطین یروشلم کو دیکھیں، تو فلسطین میں بھی یہودیوں کی انٹری پر بینڈ تھا۔ فلسطین میں یہودیوں کا آنا جانا سخت منع تھا۔ عیسائیوں کا جب غلبہ تھا بیت المقدس پر، تو کئی زمانوں تک یہ چلتا رہا۔ لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں اس طرح عیسائی یہودیوں کے ساتھ کرتے تھے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی، اور بیت المقدس کا مسئلہ آپ کو سمجھنا اسی لیے بھی ضروری ہے کہ پوری دنیا میں یہ ایشو کیوں ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے وہ جگہ مقدس تھی، فرشتوں کی تعمیر کی ہوئی وہ جگہ تھی۔ لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، تو اس وقت چاروں طرف آپ کی حکومت تھی، اور آپ بادشاہ تھے۔ آپ نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، بنانے کا حکم دیا، تو آپ کے زمانے میں وہ کام نہ ہو سکا جس کا آپ نے حکم فرمایا تھا۔ تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کام کرنے کا حکم دیا۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہوئے، اور داؤد علیہ السلام کی کرسی پر بھی آپ فائز ہوئے، اور وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، آپ کی امت بھی تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی طاقت دی تھی کہ ہواؤں پر بھی حکومت کرتے تھے۔ ان کی حکومت دریاؤں پر، ہواؤں پر، دنیا کے ہر ایک کونے پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ یہاں تک کہ جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے شروع کیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، اور جنات نے مسجد کو بنانا شروع کر دیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی مذکور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ڈیزائن تیار کیا، اور اس ڈیزائن کو جنات کو دیا، اور آپ نے فرمایا کہ مسجد کو اس طرح بنائی جائے۔ تو جناتوں نے مسجد کو بنانا شروع کر دیا، اور جنات تعمیر کرتے رہے، مسجد کو بناتے رہے۔ اور جنات سلیمان علیہ السلام سے اتنا زیادہ خوف کھاتے تھے، اتنا ڈرتے تھے، وہ ایک لمحہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے نگاہوں سے غافل نہ ہوتے، بلکہ وہ کام کرتے ہی رہتے۔ اور ہوا یہ کہ ابھی کام کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔
جنات بھاگ جاتے، لیکن اللہ رب العزت کی مصلحت تھی، سلیمان علیہ السلام لکڑی لے کر کھڑے رہتے تھے۔ آپ لکڑی پر ٹیک لگا کر جناتوں کو دیکھا کرتے تھے کہ جنات کام کر رہے ہیں یا نہیں، جنات صحیح طریقے سے مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور اسی حالت میں، اسی کیفیت میں آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی وفات کھڑے کھڑے ہوئی ہے۔ آپ کھڑے کھڑے ہی اپنے ہاتھ میں عصا کو پکڑ کے تھے اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی طرح آپ کی وفات کو سالوں گزر گئے، لیکن آپ اسی حالت میں رہے، کیونکہ کام چل رہا تھا اور جنات مسجد کی تعمیر کر رہے تھے، مسجد کو بنا رہے تھے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ لکڑی کو دیمک کھا گئی، اور جب لکڑی کو دیمک کھا گئی تو لکڑی ٹوٹ گئی اور آپ زمین پر آ گئے۔ اور جیسے ہی جناتوں نے یہ دیکھا تو اسی وقت وہ سمجھ گئے کہ یہ تو انتقال ہو گئے ہیں، ان کا تو وصال ہو گیا ہے۔ تب تک بیت المقدس کا کام کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اسی وقت سارے جنات بھاگ گئے، وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت اس کو مسجد اقصی نہیں کہا جاتا تھا، بیت المقدس نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا۔ یہودیوں کے نزدیک یہ فرسٹ ٹیمپل ہے، یعنی پہلا مندر جہاں وہ عبادت کرتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے یہ جگہ بہت مقدس تھی، اور یہ ہیکل سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنایا تھا، سلیمان علیہ السلام کی جہاں کرسی لگتی تھی، جہاں آپ بیٹھتے تھے، آپ تمام شر والے جناتوں سے، جادو کرنے والے لوگوں کی چیزوں کو لے کر، جو لوگ لوگوں پر ظلم کرتے تھے، لوگوں پر جادو کرتے تھے، لوگوں کو ہلاک کرنے کی رنجش تھے، آپ ان تمام چیزوں کو لے کر اپنے کرسی کے نیچے دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور آپ نے یہ ختم کر دیا تھا کہ کوئی جادو ٹونا یہ سب چیزیں نہ ہو، کیونکہ یہودی جادو کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتے تھے۔ جہاں ان کو جادو کی خبر پہنچتی تھی فوراً وہ جاتے تھے اور جادو کو سیکھتے تھے اور اس کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ آج بھی یہودیوں نے بہت ساری چیزیں ایسی بنائی ہے جس میں ایسی جادو چھپی ہوئی ہے کہ لوگ اس کے ذریعے تباہ ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کی علامت ہے، ان کا طریقہ یہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے تمام جادو کو اپنے کرسی کے نیچے دفن کر دیا، اور آپ کے انتقال کے بعد سالوں بیت گئے، لیکن وہ تمام چیزیں اسی طرح وہاں پر ہی محفوظ رہیں۔ اور پھر اس ملک میں ایک بادشاہ آیا اور اس ہیکل سلیمانی کو جانتا تھا، پہچانتا تھا کہ یہاں ہیکل سلیمانی مدفن ہے، اور اس کی یہودیوں سے بہت ہی پرانی دشمنی تھی۔ اس نے اتنا خطرناک اور شدید حملہ کیا کہ تمام ہیکل سلیمانی کے ردیاں اڑ گئی، تمام چیزیں تباہ و برباد ہو گئی۔ وہ بادشاہ عراق کا رہنے والا تھا۔ جن چیزوں کو سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو کہا تھا کہ اس کو بناؤ، وہ مکمل طریقے سے اس کو تباہ کر دیا۔ صرف ایک دیوار باقی رہ گئی جو آج بھی موجود ہے، جہاں جا کے یہ یہودی آج بھی روتے ہیں، اس کو دیوار گریا کہتے ہیں۔ اس زمانے کی صرف ایک ہی دیوار باقی ہے، باقی تمام چیزوں کو اس وقت گرا دیا گیا، تمام چیزوں کو توڑ دیا گیا۔ زمانہ بیت گیا اور یہودی اس بات پر روتے رہے کہ ان کو مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا گیا، توڑ دیا گیا۔ پھر اس پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا، عیسائیوں نے اس پر حکومت کی، پھر یہودیوں نے عیسائیوں سے حاصل کیا، پھر اس پر عیسائیوں کی حکومت ہوئی اور وہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ اور پھر دوبارہ بادشاہ ٹائٹس کے زمانے میں ان عیسائیوں نے یہودیوں کو مار مار کر خون کر دیا اور ان یہودیوں کو وہاں سے بھگا دیا، اور اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک دیوار تھی،
اور اس دیوار کے قریب میں ایک جگہ بنا دی گئی جس کو یہ لوگ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں، اور یہ دوسرا مندر، اور یہودی لوگ اسی کو اپنی عبادت گاہ بنا لیے اور یہیں وہ لوگ عبادت کرتے ہی رہتے تھے، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ زمانہ بیتا یہاں تک کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ کئی سال گزر گئے، پھر آپ کے وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا۔ تقریباً یہ 26-28 ہجری کی بات ہے۔ حضرت عمر کے دور میں جو فتوحات ہو رہی تھی، اسلام چاروں جانب پھیلتا جا رہا تھا، تب صحابہ کے ایک لشکر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فلسطین بھیجا، جس میں حضرت ابو عبیدہ بن زرہ بھی تھے، اور یہ تمام صحابہ بیت المقدس گئے۔ جب یہ تمام صحابہ بیت المقدس چلے گئے تو وہاں کے جو یہودی لوگ تھے ان کو اس چیز کی خبر ہو گئی تھی، اور عیسائیوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ لوگ بھی تھے، تو ان لوگوں کو خبر ہو گئی تھی کہ نبی اعظم آ گئے ہیں اور ان کے جو خلیفہ ثانی ہیں وہ ہر جگہ جا رہے ہیں اور اسلام کو پھیلا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف سے تمام جو بیت المقدس پر نشانیاں تھیں، ان کے پاس جتنی چابیاں تھیں، ساری چابی انہوں نے صحاب رسول کو عطا کر دی، ان کو دے دیا، اور فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے شرط لگائی کہ ہم آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، بلکہ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین کے ہاتھ میں دیں گے، وہ آئیں ہمارے پاس، ہم ان کو دیں گے۔ اور جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جانب خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں تھے۔ جب اس خط کی خبر آپ تک پہنچی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں بیت المقدس آ رہا ہوں، اور قبلہ اول مسلمانوں کو دیا جا رہا تھا، یعنی عیسائی لوگ دے رہے تھے، تو آپ نے اسی وقت مدینے سے آپ چلیں بیت المقدس، آپ کے ساتھ ایک غلام تھے اور آپ کے ساتھ ایک سواری تھی، بس آپ اسی کیفیت میں بیت المقدس کے طرف چلے، اور اس کھچر پر کبھی آپ سواری کرتے تھے اور کبھی غلام سواری کرتا تھا۔ اسی طرح آپ بیت المقدس تک پہنچے۔ جب عیسائیوں نے ان چیزوں کو دیکھا کہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اپنے غلام کی عزت کر رہا ہے، تو ان اعلیٰ اخلاق، ہائی کوالٹی اخلاق کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا کہ اپنے وقت کا خلیفہ کوئی رسی پکڑ کر بھی چلتا ہے اور اپنے غلام کو کھچر میں بیٹھاتا ہے اور اس کو کھینچتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے، اور عیسائیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بغیر تکلف بلکہ محبت کے ساتھ آپ کو بیت المقدس کی تمام چابیاں دے دی گئی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس پر پہلی اذان دینے کا حکم فرمایا۔ وہ ظہر کی اذان تھی، آپ نے وہاں پر نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس میں تفصیل ہے کہ عیسائیوں کو مسلمان اس طرح بھگاتے جس طرح عیسائی لوگ یہودی کو بھگاتے، تو انہیں آج بولنا چاہیے تھا کہ مسلمانوں نے زبردستی قبضہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عام اعلان تھا کہ جو یہاں پر رہنا چاہتا ہے اس کے لیے پوری آزادی ہے۔ یہاں تک کہ عیسائیوں کا چرچ بھی تھا جو بہت پرانا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اس کو توڑا نہیں جائے، بلکہ عیسائی عبادت کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیا جائے عبادت، وہ عبادت کرتے رہیں۔ حضرت عمر چاہتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، نکال کر صاف کر دیتے، وہاں سے تمام عیسائیوں کو بھگا دیتے، لیکن آپ نے کھلی اجازت دی اور عیسائی ویسے ہی وہاں پر باقی رہیں اور وہ وہاں رہنے لگے۔ 400 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر فاطمی دور آیا، یعنی بنو عباس کا،
فاطمی حکومت کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ تمام چیزوں پر قبضہ کو باقی رکھ سکے۔ ان کے بادشاہ آتے رہے اور کوشش کرتے رہے، لیکن ان کو ناکامیابی ہی حاصل ہوتی رہی۔ تمام عیسائیوں نے دھیرے دھیرے قبضہ شروع کر دیا۔ بیت المقدس پر عیسائیوں نے آنے جانے کی اجازت مانگی۔ پھر جب بیت المقدس پر ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی تو پھر تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور جب عیسائیوں نے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا تو جتنے بھی مسلمان وہاں پر تھے تمام مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا، وہاں سے بھگا دیا، اور بہت سارے مسلمانوں کا قتل کیا، ان لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ فلسطین کی سرزمین یہودیوں کے قتل سے بھی بھری ہوئی ہے اور مسلمانوں کے قتل سے بھی بھری ہوئی ہے، لیکن یہودیوں نے عیسائیوں کا بھی قتل کیا، اور عیسائی مسلمانوں کو قتل کر کے زبردستی وہاں پر اپنی حکومت جمائے، وہاں پر وہ لوگ باقی رہے، اور عیسائیوں کا یہ قبضہ 87 ایئرز تک چلتا رہا۔ اور اس وقت تمام مسلمان ممالک کے پاس یہ مسلمان جاتے تھے اور اپنی باتیں بتاتے تھے، لیکن تمام مسلمان باتوں کو سنتے تھے، لیکن کوئی مساعدہ کرنے کے لیے، کوئی مدد کرنے کے لیے سامنے نہیں آتا تھا، تمام مسلمان کنٹری ہونے کے باوجود بھی۔ کردستان کا ایک شہزادہ صلاح الدین ایوبی، جو نور الدین زنگی کے شاگرد تھے اور ان کی فوج کے سپاہی تھے، اور ان کو یہ روزانہ خبر پہنچتے رہتی تھی کہ بیت المقدس پر سب کچھ اجاڑ دیا گیا ہے، مسلمانوں کو وہاں سے بھگا دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی اذانیں بند ہے، مسلمانوں کی نمازیں بند ہے، یہاں تک کہ جمعہ کی نہ ہی اذانیں ہو رہی ہے اور نہ ہی نماز ہو رہی ہے۔ ایک دن وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے لکڑی کی ایک ممبر بنائی۔ ممبر بنانے کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو بیت المقدس پر رکھ کے رہوں گا، اور اس سے بیت المقدس میں خطبہ دیا جائے گا، اور انہوں نے اسی ارادے کے ساتھ چل پڑے۔ تقریباً انہوں نے 17 جنگیں لڑی ہیں، اور صلاح الدین ایوبی کو جو درپیش مسائل تھے کہ جو انہوں نے روڈ میپ بنایا تھا، اس کے اعتبار سے انہیں 2 سال میں فتح کر لینا تھا۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں بیت المقدس کو حاصل کر لوں گا اور بیت المقدس پر مذہب اسلام کا پرچم لہراؤں گا، لیکن فرماتے ہیں کہ اپنوں کی مخالفت اتنی تھی، بہت سارے اس وقت کے جو خلیفہ تھے، امیر تھے، تو وہ صلاح الدین ایوبی کی چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ ان کی ٹانگ کھینچتے رہتے، ان کے سپاہیوں کی ہمت کو توڑتے رہتے۔ تو اسی طرح صلاح الدین ایوبی ان لوگوں سے جنگ کرتے کرتے 18 سال ہو گئے، اپنوں سے ہی آپ جنگ کرتے رہے۔ پھر آپ بیت المقدس پہنچے۔ عیسائیوں سے لڑائی ہونے کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی نے ان عیسائیوں سے 87 سال کے بعد آپ نے حاصل کیا۔ تمام عیسائیوں کی ناپاک حرکت سے، ان کی ناپاک سازشوں سے بیت المقدس کو صاف کیا اور بیت المقدس کو حاصل کیا، اور آپ نے وہ ممبر وہاں پر لگایا اور آپ نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد حضرت صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ اور عیسائی آج بھی حضرت صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ڈرتے ہیں، وہ کانپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان کے طرح جنرل آج تک نہیں دیکھا جو خون کا پیاسا نہیں تھا، بلکہ مذہب اسلام کی محبت کو پھیلانا چاہتا تھا، رسول اعظم کے دین کو باقی رکھنا چاہتا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت صلاح الدین ایوبی کا جب آخری وقت آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے منت مانگی تھی کہ اے اللہ، بیت المقدس فتح ہو جائے تو میں حج پر جاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ
کہ میں حج کر سکوں۔ وقت کا ایسا حکمران جس کی تاریخ عدل و انصاف سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہ بھی ان کی تاریخ ہے کہ مال لوٹ کر اگر اپنے محل کو بناتے ہیں تو آج آپ کے پاس بہت سارے محلات ہوتے ہیں، بہت ساری زمینیں آپ کے پاس ہوتی، لیکن آخر وقت وہ اپنے بستر پر اسی لیے رو رہے تھے کہ ان کے پاس حج پر جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وہ بہت سارے علاقوں کے خلیفہ تھے، لیکن میرے مذہب اسلام کے خلیفوں کی تاریخ ایسی ہی ہے کہ وہ غربت کو پسند کرتے ہیں، وہ دنیا کو پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ آخرت کو پسند کرتے ہیں۔ پھر یہ زمانہ چلتا رہا، تقریباً 800 سال گزر گئے، 1921 آیا، 1921، اور جب پہلی فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو ان عیسائیوں نے سازش کی، برطانیہ کو اپنے ساتھ رکھا، اور اس وقت عثمانیہ